اس رات کے اندر جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں، مقتل سے گزارا جاتا ہے تو سروں کا 72 سروں کو تن سے جدا کر کے نیزوں کے اوپر گاڑ کر اس قافلے کو سامنے چلایا جا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب وہاں سے لے جایا گیا تو امام علی مقام علیہ السلام کے جسد پاک پر ہوا جب ریت اڑا رہی تھی تو مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، مجھے دوش نہ دیجیے گا، مدینہ منورہ یہاں سے دور ہے اور کفن میرے پاس موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ای ٹی وی اردو کی جانب سے محرم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں نورید فاطمہ۔ آج 11 محرم الحرام ہم بات کریں گے مخدرات عصمت بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ان کی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے متعلق کہ آج کے دن کس طرح میدان کربلا سے ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرا کر مقتل سے گزار کر وہ تمام لاشوں کو جن کو روند دیا گیا تھا، جن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں سے گزار کر کس طرح یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، کوفہ اور شام کے بازاروں کے اندر پھرایا گیا، کس طرح ان کو لے جایا گیا، کس طرح ان پر تانے کسے گئے، کس طرح ان کو جگہ جگہ آوازیں لگائے گئے، ان کو باغی اور باغی کہہ کر نعوذ باللہ ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کس طرح جگہ جگہ ان کے اوپر صدقہ اچھالنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح انہوں نے اسلام کو بچایا۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ ایک ربائی کے حسین ابن علی نے بڑی بصیرت سے یزید گھیر کے مارا ہے کربلا میں تجھے اور بچا کھچا تیرا مکر و غرور زینب نے ملایا خاک میں خطبے سنا سنا کے تجھے۔ نائبات الزہرا شریکت الحسین ام المصائب جن کو میں جبل صبر و استقامت کہا کرتی ہوں، اللہ کے شیر کی شیر دل بیٹی، جعفر طیار کی جرت مند بہو، عالمہ غیر معلمہ، فقیہہ، نجیبہ، عفیفہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، صابرہ، راضیہ، مردیہ، زکیہ، صدیقہ، خطیبہ عالمین، اور حدیث عشق کا دوسرا باب جس کا نام زینب بنت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی بارگاہ سے راہ عظیمت والوں کو صبر و استقامت بانٹا گیا، اور خواتین میں پوری تاریخ انسانی کے اندر میرا یہ اوپن چیلنج ہے تاریخ کے ہر طالب علم کے سامنے کہ وہ کوئی ایسی خاتون دکھا دے کہ جس نے اس قدر ہمت، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہو کہ کارلائل نے جب بہادروں کے قصے جمع کیے تو وہ چوک گیا اور وقتی طور پر اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نظر انداز کر دیا۔ مردوں میں اس نے امام علی مقام علیہ السلام کو سب سے جرت مند اور بہادر لکھا، مگر وہ بھول گیا کہ خواتین میں ساتھ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کی بہن جن کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، نائب حسین کہا جاتا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی جن کو کربلا کی دوسری سالار کہا جاتا ہے، وہ ان کو بھی ساتھ ہی لکھتا، کیونکہ اس وقت میں جب مردوں کا پتا پانی ہو گیا تو وہ صبر کے ساتھ ڈٹی رہی۔ انہوں نے تمام قافلے کو، جس میں اب بیویاں نہیں بیوائیں تھیں، جس میں اب معصوم بچے یتیم ہو چکے تھے، ان کو اکٹھا کیا، خیمے جلا دیے گئے، آپ خیموں سے باہر نکلی ہیں اور خیموں کے اندر بیمار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، آپ نے ان کو بھی نکالا، اور اس رات کے اندر جس کو ہم شام غریباں کہتے ہیں اس میں بھی آپ کی نماز اور آپ کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اگلی صبح جب آپ کو مقتل سے گزارا جاتا ہے تو سروں کا 72 سروں کو تن سے جدا کر کے نیزوں کے اوپر گاڑ کر اس قافلے کو سامنے چلایا جا رہا تھا۔ مجھے بتائیے کوئی ایسی عورت جس نے صبر اور ہمت کے ساتھ اس قافلے کی پیروی کی ہو؟ آگے آگے وہ سروں کا قافلہ تو پیچھے پیچھے یہ، اور ان کے ساتھ بیوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، پھر ان کو جب وہاں سے لے جایا گیا
تو امام علی مقام علیہ السلام کے جسد پاک پر ہوا جب ریت اڑا رہی تھی تو مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں نانا جان ہماری یہ قربانیاں قبول فرما لیجئے، اور امام علی مقام علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی مجھے دوش نہ دیجیے گا، مدینہ منورہ یہاں سے دور ہے اور کفن میرے پاس موجود نہیں کہ میں بے گور و کفن لاشوں کو اس وقت جو ہے تدفین کر سکوں۔ پھر آپ اپنے اس خانوادے کو لے کر جب نکلی ہیں اور یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں گئی ہیں تو آج ہر بیٹی ہر بہن کو میں خطبے کے چند جو آپ کے اقتباسات ہیں وہ سنا کر دعوت فکر و عمل دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں مایوسی طاری کر لی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو صنف نازک بنا کر اور ہر اس محاذ سے دور کر لیا جہاں وہ ڈٹ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز کہلا سکتی ہیں۔ یزید کے دربار کے اندر جب تشتری میں سر امام علی مقام علیہ السلام لایا گیا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ کہتی ہیں یا حسینہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بنت المصطفیٰ۔ یہ کلمات سن کر دربار یزید میں موجود کئی لوگ زارو قطار رونے لگے۔ پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار پر۔ اور پھر اللہ کی قرآن کی آیت پڑھ کر فرماتی ہیں ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برابر برے کام کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید تیرے کہنے پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرایا گیا، ہمیں مجرموں کی طرح اسیر کر کے تیرے دربار میں لایا گیا۔ اے یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کے کنارے تنگ کر دیے، ہم پر ظلم کر کے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں تجھے مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں بدمست ہو کر اترا رہا ہے، تو نے ہمارے خلافت کے مسلمہ حق کو غصب کیا ہے۔ ذرا ٹھہر جا اور جلدی نہ کر، تو نے اللہ کا یہ فرمان کیوں بھلا دیا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ فرماتی ہیں اے یزید بدبخت کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو حرم میں باپردہ اور عزت کے ساتھ بٹھا رکھا ہے، جبکہ نبی کی بیٹیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تیرے حکم پر نبی کی عفت مآب بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہیں، ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن شہزادیوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ آج ہر کمینے کی نگاہ ہم پر ہے، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، آج یہاں آل محمد کا کوئی معین و مددگار نظر نہیں آتا۔ تو خوش نہ ہو، تو بہت جلد اپنے انجام سے دوچار ہونے والا ہے، پھر تو تمنا کرے گا کہ کاش تو اندھا ہوتا اور تو یہ دن نہ دیکھتا، تیرے ہاتھ شل ہو جاتے اور جو کچھ تو نے کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پھر فرماتی ہیں یزید بدبخت تو کہتا ہے کاش میرے بدر والے مقتول بزرگ آج موجود ہوتے اور دیکھتے، تو فرزند رسول کے ہونٹوں سے چھڑی لگاتا ہے۔ اللہ کی قسم تو آپے سے باہر ہو گیا ہے، تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور ان کی توہین کا بوجھ اٹھا کر عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے فرزند اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام فرما ہوں گے اور تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں اے یزید اے دشمن خدا، یہ لمحہ بھی حوادث زمانہ میں سے ایک ہے کہ میں تجھ جیسے بدنہاد اور گھٹیا شخص سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شیطانی گروہ نے اللہ کے چنیدہ بندوں کو شہید کر دیا۔ اے یزید
خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے بدبخت، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور جس قدر چاہے تگ و دو کر کے دیکھ لے، تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، تو ہمارا ذکر دنیا سے محو نہیں کر سکتا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ تو اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکتا۔ تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن حسرت کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا جب منادی ندا کرے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے اگلوں کا خاتمہ سعادت اور مغفرت کے ساتھ اور ہمارے پچھلوں کا خاتمہ شہادت پر فرمایا۔ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے تو خود انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ آمین۔ اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اجر و ثواب کو مکمل فرمائے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے سامنے ارشاد فرما کر رہتی دنیا تک جرأت اور استقامت کے ساتھ لہجہ حیدری کے اندر ظلم کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر کے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا، ان کی جیت کے جشن کو ان کے سوگ میں بدل دیا۔ آج کی ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی اور ہر حسینی کے لیے اس خطبہ میں جو اسباق ہیں ان کو عکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے کربلا میں کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔